بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کالا یرکان اور پیلا یرکان کیوں ہوتا ہے؟ کالے یرکان اور پیلے یرکان کی وجوہات کیا ہیں؟ یرکان کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک خشک گرم مرض ہے۔ یرکان جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یرکان کالا ہو یا پیلا جگر کی خرابی کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن دونوں کی وجوہات بالکل الگ الگ متضاد ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اسی طرح ان کا علاج بھی الگ الگ ادویات سے کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دوائی سے کالا یرکان بھی اور پیلا یرکان بھی ٹھیک ہو جائے۔ اب مختصر طور پر کالے اور پیلے یرکان کی وجوہات کی طرف آتے ہیں تاکہ تشخیص میں آسانی ہو۔ اگر تشخیص ٹھیک ہوگی تو بیماری کا علاج بھی آسانی سے اور پرفیکٹ کیا جا سکے گا۔ اب ہم پہلے پیلے یرکان کی طرف آتے ہیں۔ پیلا یرکان کیوں ہوتا ہے؟ جگر ہمارے جسم کا ایک گرم عضو ہے، یعنی کہ ہم اس کو جسم کا سورج یا جسم کا ہیٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو حد سے زیادہ سرد ہونے سے بچاتا ہے اور حرارت پیدا کر کے جسم کو گرم رکھتا ہے کہ جتنی جسم کو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک رطوبت پیدا کرتا ہے جسے صفرا کہتے ہیں۔ صفرا جسم میں ہر قسم کے زہریلے مواد جو خون میں غلط غذاؤں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کو صاف کرتا رہتا ہے۔ جسم میں سے تیزابی مادوں، سودادی مادوں جن کی وجہ سے داد، چنبل، خارش، خشکی، خون کا گاڑھا پن، منہ کا سیاہی مائل ہو جانا، ایڑیوں کا پھٹنا، جلدی امراض، چھائیاں ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ شوگر جیسا مرض بھی جسم میں صفرا کی کمی یعنی کہ جگر کی کمزوری سے ہوتا ہے۔ یہ اس کے متعلق شوگر کے مضمون میں بتاؤں گا، فی الحال یرکان پر بات کرتے ہیں۔ جس جسم میں صفرا کی مقدار پوری ہوتی ہے، یعنی جگر ٹھیک طرح سے چل رہا ہے اور صفرا اپنے معیار کے مطابق پیدا کر رہا ہے، تو ایسا جسم مدرجہ بالا کسی بھی بیماری کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اب اس طرف آ جائیں کہ جگر صفرا کیسے بناتا ہے۔ صفرا پیدا کرنے کے لیے جسم کو گرم غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ کھجور، انجیر، انڈے کی زردی، زیتون کا تیل، اجوائن، پیاز، آم، سورج مکھی کے بیج، گندھک آملہ سار اور اس قسم کی تمام غذائیں جو گرم ہے جگر کی معاون ہوتی ہیں اور صفرا پیدا کرتی ہیں۔ ایسی غذاؤں کا شوقین یا استعمال کرنے والا شخص کا چہرہ صاف، شفاف، ہلکا پیلا رنگ اور تھوڑا سرخی مائل ہوتا ہے۔ اگر غذاؤں کا استعمال زیادہ ہو جائے تو صفرا بھی زیادہ پیدا ہوگا۔ صفرا کی رنگت چونکہ پیلی ہوتی ہے، اس لیے کثرت صفرا کی وجہ سے آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، جسم کی رنگت پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صفرا چونکہ گرم ہے، اس لیے ایسے مریض کو قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ پاخانہ نارمل یا پتلا کھل کر آتا ہے، پیشاب بھی کھل کر آتا ہے۔ کوئی بھی مشینری دو طرح سے خراب ہوتی ہے، یا تو اس کی رفتار اپنے معیار سے تیز ہو جائے یا کہ اتنی تیز کہ بے قابو ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کی رفتار کو کم کر کے اس کو اپنے معیار اور مقدار پر لایا جاتا ہے تاکہ وہ ٹھیک طرح سے کام کرے۔
اور جو چیز وہ پیدا کر رہا ہے اتنی ہی پیدا کرے کہ جتنی ضرورت ہو، یعنی پیلے ارکان میں صفرا کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ جگر تیز ہوتا ہے۔ اسے ہم جگر کی تیزی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جگر اپنے معیار سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور زیادہ صفرا پیدا کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کو ضعف جگر نہیں بلکہ تیزی جگر کہتے ہیں۔ اس لیے ہم جگر کی رفتار کم کرنے کے لیے گرم چیزوں سے پرہیز کرائیں گے اور گرم تر چیزیں جیسے عرق مکو، عرق کاسنی، عرق سونف، ریوند خطائی، سنبل الطیب، نشادر وغیرہ استعمال کرائیں گے تاکہ جگر کی رفتار کم ہو اور صفرا کم پیدا کرے۔ جیسے ہی جگر کی رفتار کم ہو کر صفرا کم پیدا ہونا شروع ہوگا تو فوراً ہی ارکان ختم ہو کر رنگ بھی صحیح اور صاف ہو جائے گا اور پیلے ارکان کی دیگر تمام علامتیں ختم ہو جائیں گی۔